بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابھی زیادہ راہ ختم ہی ہوا تھا کہ اللہ نے معصوم اسماعیل کے قدموں تلے آب زمزم جاری کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے۔ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ بنو جرہم کا قبیلہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا، اور پھر اللہ عز و جل نے جلد ہی اس غیر آباد وادی کو شہر میں بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشی خبر دی۔ اس نے کہا، یہ میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین شے قربان کرنے کا حکم دیا۔ یہ خواب آپ کو کئی دن تک لگاتار نظر آتا رہا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹے کی قربانی کا حکم دے رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ جانے کا قصد فرمایا اور صاحبزادے کو اپنا خواب سنایا۔ اللہ عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین مل پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلا کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی اور ان کے سعادت مند اور فرمانبردار بیٹے کی جگہ جنت سے بڑی آنکھوں اور سفید رنگ کا ایک خوبصورت مینڈھا ذبح ہوا۔ اللہ نے اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت حاجرہ کی وفات اور حضرت اسماعیل کا نکاح۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی کہ آپ علیہ السلام کی والدہ اور دنیا کی عظیم ترین صابر و شاکر خاتون حضرت حاجرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل کو والدہ سے بچھڑنے کا بڑا غم تھا، بلکہ پورا قبیلہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنو جرہم کے لوگوں نے حضرت حاجرہ کو آب زمزم کے چشمے کے قریب ہی دفن کر دیا۔ اب حضرت اسماعیل اکیلے رہ گئے تھے، چنانچہ قبیلے کے لوگوں نے آپ کی شادی ہمارا نامی خاتون سے کر دی۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہلیہ اور صاحبزادے کی یاد ستائی تو مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ صاحبزادے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کے اہلیہ کی سر مہری اور نامناسب روبے کی بنا پر گھر کی چوکھٹ تبدیل کرنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے اور والد کا پیغام ملا تو اہلیہ کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہ تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اہلیہ نے دروازہ کھولا
یہ بنو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ گھر کے اندر بلایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کے ہر سوال کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اسماعیل آئے تو کہنا تیرے گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے تبدیل نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ ایک بار پھر حضرت ابراہیم مکہ مکرمہ تشریف لائے، حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا اور حضرت جبرائیل کی نشاندہی اور مدد سے بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت اسماعیل پتھر اور مٹی کا غارہ دیتے جاتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا بھی کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئی تو انہیں مزید اونچا کرنے کے لیے حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر ایک پتھر لے آئے، جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں بلند کرنے لگے۔ یہ پتھر خود کار زینے کی طرح اوپر نیچے اور دائیں بائیں حرکت کرتا۔ جنت کے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ پہلے یہ پتھر ملتزم اور حجر اسود کے درمیان کعبہ شریف کی دیوار سے منسلک تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے وہاں سے ہٹا کر موجودہ جگہ نصب فرمایا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت جبرائیل کی نشاندہی پر حضرت اسماعیل جبل ابو قیس گئے، جس کے آغوش میں جنت کا ایک اور یاقوت حجر اسود محفوظ تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کے جنوبی کونے میں نصب فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، بنی آدم کے گناہوں سے اسے سیاہ کر دیا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکے کی ایک پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدائیں دل نواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ راہ ارض و سما پر ہر ذی روح نے اسے سنا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دو عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل جو حضرت حاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور دوسرے حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الانبیاء عقائد و جہاں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رونق آفروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور اس کی اصلیت معلوم کرنے کی جستجو میں رہا کرتے تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے معبود حقیقی، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اس بات کو باور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر اپنے پاس منگوا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غیب اور صاحب حکمت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاروں پہاڑوں پر رکھے ہوئے پرندوں کے مختلف اعضاء ان کی طرف آتے رہے اور جڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کے بدن کے تمام اجزاء آپس میں جڑ گئے، ان پر پہلے کی طرح پر آ گئے اور وہ زندہ ہو کر اڑ گئے۔ روایت میں ہے کہ اللہ متکبر اور جابر نمرود اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مچھروں کی ایک گول کو بھیجا۔ زہریلے مچھروں کی ایک بڑے لشکر نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا اور انہیں بے جان ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا۔ انہی میں سے ایک مچھر بادشاہ نمرود کی ناک کے اندر گھس گیا اور اسے عذاب الہی کا مزہ چکھاتا رہا۔ نمرود جب تکلیف کی شدت
سے بہت زیادہ تڑپتا تو اس کے مغرور سر پر جوتوں کی بارش کی جاتی۔ سر پر جوتے پڑنے سے مچھر کچھ دیر کے لیے رکتا، جس کی وجہ سے تکلیف میں وقتی طور پر کمی آتی، لیکن کچھ ہی دیر بعد تکلیف میں پھر اضافہ ہو جاتا اور پھر ایک طویل مدت بعد وہی چھوٹا سا مچھر اس کی دنیا سے نیست و نابود ہونے کی وجہ بنا۔ یہ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور اور خدائی کے دعوے دار کی موت دنیا کی انتہائی حقیر اور کم سوچ چیز سے کروا کر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے متکبر اور مغرور انسانوں کو سبق دے دیا کہ پروردگار کی فراہم کردہ نعمتوں پر مغرور و تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ انتقال کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتابوں میں 175 سال تحریر ہے۔ اہل کتاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملک الموت کے آنے کے بہت سے قصے نقل کیے ہیں، جن کی تفسیر بہت ہی طویل ہے اور ان میں بہت زیادہ تضاد بھی ہے۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی اور آپ کے دونوں پیغمبروں بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق نے آپ کو اپنی والدہ حضرت سارہ کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اللہ کے تینوں نبیوں کے قبور مبارکہ اس عمارت میں ہے، جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔